بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوٹا دکھاوا۔ ایک جنگل میں بندروں کا ایک گول رہتا تھا۔ اس جنگل میں چونکہ بہت زیادہ تعداد میں پھل وغیرہ اگتے تھے، سب بندر بہت اطمینان اور خوشی سے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک سائنسدان اپنی بیٹی کے ساتھ اسی جنگل میں ریسرچ کے لیے آیا۔ خیمہ نصب کرنے کے بعد سائنسدان تو پودوں کے سیمپل اکٹھا کرنے میں نکل کھڑا ہوا، مگر وہ لڑکی اس خیمے کی تزئین آرائش کے لیے پیچھے رہ گئی۔ اس نے پہلے زمین پر ایک پرانا قالین بچھایا، پھر اس پر قالین پر بستر لگائے، خیمے کی درمیانی ٹیک سے برقی لالٹین لٹکائی اور اس کے عین نیچے ایک چھوٹی سی میز اور اس پر سجاوٹی سیبوں سے بھرا ایک پیالہ رکھ دیا۔ وہ سیب دیکھنے میں بہت تازہ، خوبصورت اور بڑے لگ رہے تھے۔ تمام بندر درختوں پر بیٹھے ان مصنوعی سیبوں کو لالچ سے دیکھ رہے تھے۔ لڑکی خیمے کی سامنے کی جگہ صاف کرنے کے لیے ذرا باہر نکلی تو ایک بندر نے تیزی سے جھپٹا مارا اور ایک مصنوعی سیب اٹھا لیا، اور عین اسی وقت لڑکی کی نظر بھی اس پر پڑ گئی۔ لڑکی نے فوراً بندوق اٹھا کر نشانہ لگایا اور فائر داغ دیا، مگر تمام بندر اتنی دیر میں وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ کافی دیر تک بھاگنے کے بعد، تعاقب نہ ہونے کا یقین ہونے کے بعد، تمام بندر رک گئے۔ چور بندر نے ہاتھ بلند کر کے سب کو سیب دکھایا۔ سب بندر حیرت سے اس بندر کو دیکھنے لگے اور اس کو خوش قسمت گردانے لگے کہ اسے ایسا اچھا سیب مل گیا، اور کوشش کرنے لگے کہ ایک بار اس مصنوعی سیب کو ہاتھ لگا کر دیکھ سکیں۔ چور بندر نے سب کو جھڑکا اور یہ مصنوعی سیب لے کر ایک درخت کی سب سے اونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ سیب کو کھانے کے لیے اسے منہ میں لے کر دبایا، مگر یہ مصنوعی سیب سخت پلاسٹک کا بنا ہوا تھا۔ دبانے سے بندر کے دانتوں میں درد ہونے لگا۔ بندر نے 2-3 بار کوشش کی، مگر ہر بار اسے درد ہونے لگتا۔ وہ دن چور بندر نے اسی اونچی شاخ پر بھوکے رہ کر گزارا۔ اگلے دن وہ نیچے اترا۔ دوسرے تمام بندر اس احترام سے دیکھنے لگے کیونکہ اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں وہ مصنوعی سیب موجود تھا۔ دوسرے بندروں سے ملنے والا احترام دیکھ کر اس بندر نے اس سیب پر اپنی پکڑ اور مضبوط کر دی۔ اب دوسرے بندر پھلوں کی تلاش میں نکل گئے اور تیزی سے ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگاتے ہوئے پھل توڑ کر کھانے لگے۔ چور بندر کے ایک ہاتھ میں چونکہ مصنوعی سیب تھا، اس لیے وہ درختوں پر نہ چڑھ سکا، مگر وہ سیب بھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا، اور یہی سلسلہ آگے کچھ دن تک چلتا رہا۔ دوسرے بندر اس کے ہاتھ میں مصنوعی سیب ہونے کی وجہ سے عزت کرتے، مگر اسے کھانے کے لیے کچھ نہ دیتے۔ بھوک سے بے حال وہ بندر اتنا نڈال ہو چکا تھا کہ اس کو اپنی آخری وقت نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس سیب کو کھانے کی کوشش کی، مگر اس بار میں نتیجہ مختلف نہ تھا۔ اس کے دانت اس مرتبہ بھی درد کر رہے تھے۔ چور بندر کو اپنی آنکھوں کے سامنے درختوں سے لٹکے ہوئے پھل نظر آ رہے تھے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان درختوں پر چڑھ سکے۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ جان نکلتے ہی اس کی گرفت مصنوعی سیب پر ڈھیلی ہو گئی۔ شام کو باقی بندر آئے۔ انہوں نے مرے ہوئے بندر کی لاش پر کچھ آنسو بہائے، افسوس کیا اور اس کی لاش کو پتوں سے ڈھانپ دیا۔ ابھی وہ اتنا کر ہی رہے تھے کہ ایک دوسرے بندر کو وہی مصنوعی سیب ملا۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کر کے سبھی کو وہی سیب دکھانا شروع کر دیا۔ سبق: دنیا کی مثال بھی اس پلاسٹک کے سیب کی طرح ہے۔ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، جبکہ اس کو دیکھنے والے اس سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، اور دنیا کو ہاتھ میں رکھنے کے دعوے دار بالآخر خالی ہاتھ لا حاصل اس دنیا سے چلا جاتے ہیں۔ جھوٹا دکھاوا انسان کو پہلے تھکا دیتا ہے اور پھر آخر میں مار ڈالتا ہے۔